وزیراعظم کا پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ۔ کور کمیٹی اجلاس میں ارکان کا پنجاب کے انتظامی امور پر تحفظات کا اظہار۔ وزیراعظم کی اپوزیشن کے پروپیگنڈے کا بھرپور مقابلہ کرنے کی ہدایت۔ عمران خان سے کور کمیٹی اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات۔ مہنگائی پر کنٹرول کی ہدایت۔ وزیراعظم سے بابر اعوان کی ملاقات۔ فارن فنڈنگ کیس پر حقائق سامنے لانے کی ہدایت۔ فارن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی ہے، حقائق چھپانے کا تاثر دیا جا رہا ہے، جعلی خبروں کا خاتمہ ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کا آڈٹ کرے۔ فردوس اشیقوان نے کہا نواز شریف کی بیماری کی تشخیص سامنے نہیں آ سکی، قوم کو بتائیں کون سی بیماری تھی جس کا پاکستان میں علاج نہیں تھا۔ برمنگھم میں پنجاب کے چیف انفارمیشن کمشنر محبوب قادر شاہ اور مفتی محمد رمضان کے اعزاز میں عشائیہ، سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی۔ میرپور سے آئے وفد کے اعزاز میں اوورسیز کمیونٹی کا عشائیہ، تقریب میں برمنگھم کی تاجر برادری کی بھی شرکت۔ زلزلہ متاثرین کی مدد کا عزم، مقبوضہ کشمیر میں جاری کرفیو پر تشویش کا اظہار۔ خوشبوؤں کا شہر ذکر مصطفیٰ سے معطر، پیرس میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام محفل میلاد، مقررین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی۔ اداکارہ ریما کی شادی کی سالگرہ پر امریکہ میں دیسی رنگ نمایاں، امریکی ریاست ورجینیا میں سجائی گئی تقریب میں پاکستانی لباس کے چرچے، رنگوں کی محفل نے دیار غیر میں وطن کی یاد تازہ کر دی۔ اوورسیز پاکستانی ہوں یا گورے امریکی، سب پاکستانی رنگ میں رنگے نظر آئے۔ لندن میں 2 روزہ سٹائل لندن 2019 سیزن 2 کا آغاز، دیدہ زیب ملبوسات کے ساتھ ماڈلز کے ریمپ پر واک نے شو کو 4 چاند لگا دیے۔ پاکستانی ماڈلز نے بھی خوب جلوے بکھیرے۔ وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو خود چھٹی کی، نہ پارٹی رہنماؤں کو کرنے دی۔ اسلام آباد میں کور کمیٹی کا اجلاس بلا کر قیادت کو نئی گائیڈ لائن جاری کر دی۔ کور کمیٹی ارکان نے پنجاب کے انتظامی امور پر تحفظات کا اظہار کیا، جس پر وزیر اعظم نے پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کیا۔ حکومت پر بڑھتی تنقید کے سدباب کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے چھٹی کے روز کور کمیٹی کا اجلاس بلا کر نئی گائیڈ لائن دے دی۔ اسلام آباد میں ہونے والے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں حکومت کے اتحادی بھی شریک ہوئے۔ سیاست، معیشت، فارن فنڈنگ کیس، پولیس ریفارمز، گورننس ریفارمز، چیئرمین پی اے سی، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری پر مشاورت کی گئی۔ لیگل ٹیم نے اجلاس کو فارن فنڈنگ کیس پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں کو عوام سے روابط بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں پنجاب کے انتظامی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ کور کمیٹی ارکان نے پنجاب کے انتظامی امور پر تحفظات کا اظہار کیا، جس پر وزیر اعظم نے پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے ارکان کو اپوزیشن کے منفی پروپیگنڈے کا بھرپور مقابلہ کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزراء کی کارکردگی سے وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے صوبے میں مہنگائی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف حکومت میں ہو کر بھی انصاف کی متلاشی ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس اشیقوان کہتی ہیں فارن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن صرف تحریک انصاف ہی نہیں، دیگر جماعتوں کا آڈٹ بھی کرے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ ہماری نڈال، دل برداشتہ، بے روزگار اپوزیشن جو ہے، بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈا الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی کیس کے حوالے سے جو بیانیہ وہ دے رہے ہیں، اس پہ کور کمیٹی نے تحفظات کا اظہار کیا۔ فیصلہ ہوا کہ اس کیس کو جس انداز سے الیکشن کمیشن میں اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اصل حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کے سامنے پاکستان تحریک انصاف
وہ تمام قانونی اور آئینی پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر سوال کا جواب جمع کروا چکی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا جو آڈٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کرے اور اس میں کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے میڈیا کے اندر غلط پراپیگنڈا جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ پلان اے اور پلان بی پر عمل درآمد کے بعد مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف دوبارہ سرگرم ہو گئے۔ 26 نومبر کو اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنماؤں سے رابطے۔ مسلم لیگ نون نے اپوزیشن کی اے پی سی میں شرکت کی حامی بھر لی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پارٹی کا وفد تشکیل دے دیا۔ راجہ ظفر الحق، احسن اقبال، ایاز صادق اور امیر مقام شرکت کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ نواز شریف علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں۔ لیگی قائد کے کل مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ فیملی ذرائع کے مطابق حسین نواز نے ہارلے اسٹریٹ سے ملحقہ کلینک اپوائنٹمنٹ بک کرا لی ہے۔ کلینک میں پی ای ٹی سکین ہوگا۔ اسی حوالے سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے۔ غلام حسین اوان بتائے گا کہ نواز شریف کی صحت میں کیا کوئی بہتری آ سکی ہے؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو لنڈن آئے آج 6 روز ہو چکے ہیں، اور فیملی ذرائع نے ہمیں بتایا کہ کل پیر کے روز ان کے ہارلے اسٹریٹ سے جو ملحقہ کلینک ہے وہاں پر جو ہے ان کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے اور ان کا پی آئی ٹی اسکین بھی ہوگا، جس میں جو ہے وہ ایسی جو بیماری ہے اس کی تشخیص کی جا سکے گی جس سے جو ان کا مزید علاج ہونا ہے۔ ہمیں فیملی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ میاں نواز شریف کے مختلف ہسپتال کے اندر جو مختلف ان کو بیماریوں کا خدشہ ہے ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ان کا اسکین کیا جا رہا ہے، تاکہ جب تمام رپورٹیں جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی تو پھر ڈاکٹرز کا پینل بیٹھ کر جو ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی بیماری کا علاج جو ہے وہ کس طرح کیا جائے، کس ہاسپٹل سے کیا جائے، تو پھر ان کا باقاعدہ علاج اس وقت شروع ہوگا جب تمام ان کے ٹیسٹ اور اسکین مکمل کر لیے جائیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیر یعنی کہ کل جب یہ شروع ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ مزید ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی لیے جائیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ غلام حسین اوان اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، لیگی قائد نواز شریف کی بیماری حکومت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے آج پھر سوالات اٹھا دیے۔ کہتی ہیں نواز شریف کے انگلینڈ جانے کے بعد اب تک کوئی حتمی تشخیص سامنے نہیں آ سکی۔ عوام جاننا چاہتی ہے وہ کون سی بیماری تھی جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں تھا۔ جس مریض کو ہم نے ریلیف دیا وہ واقعی یہ اس کی ریکمنڈیشن آئی ہے، یہ اس کی بیماری ہے، یہ اس کو علاج تجویز ہوا ہے۔ جب تک حتمی ان کا ڈائیگنوسس نہیں ہوتا یہ چہمگوئیاں بھی چلتی رہیں گی۔ ان کے چاہنے والے ان کو صحت مند پاکستان میں آتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کب تک ممکن ہونا ہے یہ وہ ساری سوالیہ نشان ہے جس کا جواب جو ہے وہ قوم لیگی ترجمانوں سے جاننا چاہتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ امریکہ کی آنکھوں میں مسلسل کھٹک رہا ہے۔ سی پیک کے خلاف امریکی بیان پاکستان نے مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ایلس ویلز کے بیان سے سی پیک پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے وزیر منصوبہ بندی کی تصحیح کرا دی۔ کیا کہا، آئیے دیکھیں۔ سی پیک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، ایلس ویلز کی رائے ہو سکتی ہے، پاکستان اس رائے سے متفق نہیں ہے۔ فائدہ صرف چین کو ہوا اور پاکستان کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ درست نہیں ہے۔ ترقی خوشحالی کے منصوبے سی پیک پر امریکی اعتراض پاکستان نے مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام کہا کہ امریکی رائے سے متفق نہیں، سی پیک منصوبے جاری رہیں گے، امریکی نمائندہ خصوصی ایلس ویلز کے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سی پیک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، ایلس ویلز کی رائے ہو سکتی ہے، پاکستان اس رائے سے متفق نہیں ہے، ہم نے اس رائے کو مسترد کیا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ سی پیک کا بوجھ ہمارے جسے کہتے ہیں نا ڈیٹ برڈن میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ برڈن دیکھیں تو وہ $74 بلین ہے، اور اس $74 بلین میں سی پیک کا جو امپیکٹ ہے وہ $4.9 بلین ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ سی پیک کی وجہ سے ہماری ڈیٹ سروسنگ میں بے پناہ اضافہ ہوگا، یہ درست فیصلہ نہیں ہے۔ سی پیک کے ہمارے منصوبے جاری رہیں گے، بلکہ سی پیک کو ہم نے وسعت دی ہے اور فیز 2 کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے اور یہ گیم چینجر ہے۔
लेगी रहनुमा हसन इकबाल ने सीपेक कर्जों से मुतल्लिक वजीर मनसूबाबंदी असद उमर के बयान की तस्हीह करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, सीपेक मनसूबे के लिए चीन के कर्जों का कुल हजम 18 अरब डॉलर नहीं, तकरीबन 5.8 अरब डॉलर है। असद उमर ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्जों की तफसीलात कुछ यूं बयां की। इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो बैरूनी कर्जा है वो एक उस हद तक बढ़ चुका है कि जिसका बोझ जो है उसकी वजह से मईशत की तरक्की पे उसका असर पड़ रहा है। चीन से हमने पब्लिक डेट लिया हुआ है, वो 18 अरब डॉलर है। हसन इकबाल ने लिखा, सीपेक जैसे अहम मंसूबे पर गैर मुसद्दिका आदाद-ओ-शुमार से परहेज करना चाहिए। सीपेक मंसूबे पर पीटीआई हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पहले ही कई मसाइल पैदा हो चुके हैं। इमरान न्याजी और उनकी काबीना के अरकान सीपेक मंसूबों को मुतनाज़ न बनाते तो आलमी गलतफहमियां पैदा न होती। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। शहबाज शरीफ ने लंदन के पार्कलेन फ्लैट्स में अपने भाई नवाज शरीफ की अयादत की। वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि कल कार्डियक फिजिशियन के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात तय है। अगले हफ्ते के वस्त में पेट स्कैन समेत मजीद टेस्ट होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। अपॉइंटमेंट है कल कार्डियक फिजिशियन से, और फिर नेक्स्ट वीक के वस्त में उनका फिर इंशाल्लाह मजीद टेस्ट होंगे, जिसमें पैट स्कैन भी शामिल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको जल्द से दे, और यहाँ पर डॉक्टर जो हैं पूरी जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो तंदई से कर रहे हैं। आप मियाँ साहब के आने से पहले आपका भी इलाज के हवाले से आने का प्रोग्राम था, तो आपका भी अपने अपॉइंटमेंट में इलाज? ज़ाहिर है कि मैं एक रेगुलर मेरी होती है, मेरी चेकअप फॉलोअप होता है, वो मैं आया हूँ तो वो मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में बीमारी और इमरान खान की पाकिस्तान में लाचारी पर लंदन में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जब इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को हमदर्दी करके जब उनके इलाज के लिए लंदन भेजा, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कोई इस तरह प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए कि बाद में उनको भेजने के बाद कि वो बीमार नहीं है या इस तरह। तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन पहले ले लिया गया है और इलाज करने आया है, तो उनको उस पर उनका हिमायत देनी चाहिए। इमरान खान का शोर मचाना तो अब उनको बनता नहीं है, क्योंकि वो वाकई बीमार है। अगर वो बीमार ना होते तो फिर इमरान खान साहब उनको इधर लंदन क्यों भेजते? और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो डरने वालों में से नहीं है। वो जब पाकिस्तान गए तो उनको पता था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान चले गए। खुशी की भी बात है, और दूसरी नाखुशी इसलिए हुई है कि इमरान खान साहब को मिसलेड किया गया, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह दी गई। वो यही लगता था कि नवाज शरीफ साहब खुदा ना खास्ता आज नहीं तो कल दुनिया से फानी हो जाएंगे। मगर ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। ये जो जैसे उनकी मूवमेंट हो रही है, इससे तो ये लगता है वो बीमार थे ही नहीं ना। हमें बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। एज बीइंग अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ इमरान खान, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। हु इज़ गोइंग टू बी आंसर? किसको आंसर देना चाहिए, किसको जवाब देना चाहिए? मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि नवाज शरीफ ने जितने भी मतलब पाकिस्तान में काम किए हैं, वो इस तरह के किए हैं कि जिनका मतलब कि सदाबहार या मतलब उसका नाम नहीं मतलब बना सके वो ना। सही है कि नहीं? अब ये बीमारी का मतलब जो इन्होंने लगाया है, उस पर भी इन्होंने वही, मैं तो मतलब कहूँगा माफ़ी से कि सिसिलिया मास्टर, मतलब डॉक्टर को चेक करवाने के लिए कोई ना कोई गोली या कोई ना कोई टचिंग काट दी बीच में। सही है कि नहीं? फ़ौरन उनका रिजल्ट गलत आ गया, उसके बाद दूसरी गोली खा ली तो सही हो गया निकलने के टाइम के ऊपर। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट और कादरिया ट्रस्ट बर्मिंघम की जानिब से पंजाब के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादिर शाह और दाता दरबार मस्जिद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। इस पर बर्मिंघम से खाविर राजा की ये रिपोर्ट। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। कादरिया ट्रस्ट और कायद-ए-आज़म ट्रस्ट की जानिब से बर्मिंघम में पंजाब के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादिर शाह और दरबार मस्जिद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान के एजाज़ में दिए गए इशाया में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बर्मिंघम में बिलखसूस एक मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं, और
وہ پاکستانیت اور اسلام کے جذبہ کوٹ کوٹ کے ان میں بھرا ہوا ہے. میں بنیادی طور پہ یہاں پہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے، چونکہ میں پنجاب چیف انفارمیشن کمشنر ہوں، تو میں اس کا پیغام لے کے آیا تھا. چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ راجہ اشتیاق نے تقریب کی صدارت کی. اس موقع پر محبوب قادر شاہ اور مفتی محمد رمضان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی جذبہ ایمانی، حب الوطنی اور انسانیت کی خدمت میں بے مثال ہیں. اس موقع پر راجہ اشتیاق اور پیر طیب الرحمان نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے درست سمت کا تعین کیا ہے. آج جو ہمارے مہمان خصوصی برمنگھم میں آئے جناب محبوب قادر شاہ صاحب، جو چیف کمشنر پنجاب گورنمنٹ ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. آج اوورسیز کے حوالے سے یہ تبادلہ خیال کیا گیا کہ یہاں کے جو ہماری مسلم کمیونٹی کے لیے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا تعلق اپنے وطن کے ساتھ اور مضبوط. تقریب کے اختتام پر پاکستان کی تعمیر و ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم. معروف اینکر اور وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کہتی ہیں مودی کے خطرناک عزائم کے باوجود حکومت نے کشمیر کے حوالے سے بروقت اقدامات نہیں کیے. موجودہ حکومت کی پالیسیز کے باعث عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. لندن میں 92 نیوز آفس میں بیورو چیف غلام حسین اوان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں. ہم مودی کا مینیفیسٹو پڑھے ہوئے ہیں، ہم جانتے تھے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ وہ جیتے گا. ہم نے پھر ان کے انٹرویوز پری الیکشن دیکھے، ہر انٹرویو میں انہوں نے اشارہ نہیں دیا، انہوں نے دو ٹوک بات کی کہ آرٹیکل 370 تو ہم ریووک کریں گے کیونکہ یہ کشمیر کے بھوش کے لیے اچھا ہے. آپ کی فارن منسٹری کیا کر رہی تھی؟ آپ چونکہ ہاتھ بندے ایک پپٹ ہیں، ایک کٹ پتلی ہیں، تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اور پھر 5 اگست کے بعد جو یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے کہ کشمیر کے لیے ہم بڑے اداس ہیں، وہ ڈرامہ بھی آپ نے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا. دیکھیے جس دن 100 دن پورے ہوئے کرفیو کے، تو آپ وہ اس جمعے کو تو بھول گئے کہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا ہے ہم نے کشمیر سولیڈیرٹی کے لیے، یکجہتی کے لیے، بلکہ آپ نے کہا کہ جی سب سے بڑا ایونٹ 72 سال ہسٹری میں ہو رہا ہے، ہم کرتارپور کھول رہے ہیں. ایئر اسپیس آپ کی بند ہے، آپ کرتارپور کھول رہے ہیں. مطلب یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے. ہم سکھوں کے حقوق کے لیے مجھ سے زیادہ ہندوؤں کے، سکھوں کے، کرسچنس کے لیے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے کبھی میرا خیال ہے کوئی اور شخص نہیں بولا جتنا میں بولی ہوں، اور مجھے اس کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا پڑ گیا. لیکن ہم اپنی جو اقلیتیں ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے، بلکہ بھارتی جنتا کے لیے ہم نے کوریڈور کھولا. تو پھر آپ باغا بھی کھول لیں، پھر آپ ایئر اسپیس بھی کھول لیں. آپ کے ناقدین جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ ریحام کہتی ہیں میں محب الوطن پاکستانی ہوں، لیکن آپ سے انڈین میڈیا پاکستانی میڈیا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے انڈین میڈیا مجھ سے پیار زیادہ نہیں کرتا. کھوسا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے آئی تھنک یہ بہت ایک چونکا ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ. دیکھیے جوڈیشری اور گورنمنٹ کے درمیان بہت ہم آہنگی اگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. اور کھوسا صاحب نے جو ایک وارننگ دی ہے وہ یہ کہا ہے، ان کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، اور وہ انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ بائی دا وے کوئی بھی انوسنٹ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا خیال کریں، کیونکہ ہاں کنٹمپچوس بات کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ طاقتور کون ہے، یعنی آپ عدلیہ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی دودھ سے دھلے نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے، اور بڑے صاف الفاظ میں انہوں نے بات کی ہے. اب میرا خیال ہے کہ کھوسا صاحب کچھ مہینے پہلے تک یہ بات نہ کرتے، اور میرا خیال ہے کہ عوام کا تو صبر کا پیمانہ میرا خیال ہے مارچ 2019 میں لبریز ہو چکا تھا. لیکن عوام کے ووٹ کو آپ عزت نہیں دیتے، عوام بیچاری پستی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں آنا تھا. پاکستان ایمبیسی اسکول انقرہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے سفیر محمد سائرس سجاد قاضی اور ان کی اہلیہ کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی. ترکی کے شہر انقرہ میں پاکستانی ایمبیسی اسکول میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا. محفل میں پاکستانی اساتذہ اور طلباء اور پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر طلباء نے قصیدہ بردہ شریف پیش کی اور نعت خوانی کی. پروفیسر ڈاکٹر اشرف صاحب نے اپنی تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में माह रबीउल अव्वल के हवाले से दुरूद व सलाम की महाफिल का सिलसिला जारी है। रियासत वर्जीनिया में भी ऐसी ही रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया। खुरम शहजाद की रिपोर्ट। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फैज़ान मदीना मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें मैरीलैंड, वाशिंगटन DC और वर्जीनिया की रियासतों से बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मारूफ नात खां तलहा अब्बासी ने निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी, पीर सैयद हैदर पाशा कादरी और मुफ्ती हसन रज़ा कादरी ने मिलाद की अहमियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर बयान इरशाद किया। वो तबस्सुम फरमाते तो कैसे, वो किसी पे जलाल फरमाते तो कैसे, वो किसी को अता करते तो कैसे, वो किसी को दामन में छुपाते तो कैसे, वो किसी का हौसला बढ़ाते तो कैसे, वो किसी से जंग के लिए निकलते तो कैसे, वो किसी से सोलो के लिए आमादा होते तो कैसे, वो उनके माथे पे जब दुआ की तबानियां झिलमिलाती तो कैसे। अब हम कुरान के जरिए से कुरान की दलील देंगे। अल्लाह को आइए पढ़िए पहले पारे के आखिरी रुकू को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों से वसीयत ली और नसीहत की उनको, तो उनके बेटों ने कहा कि क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। वो कहने लगे कि याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे कि हम आपके बाद आपके रब की इबादत करेंगे, इलाह का व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़। याद रखिएगा। पाकिस्तान से आए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज नदीम, इमरान शेख अत्तारी और साहिबजादा हसन बिन खुर्शीद ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। फैज़ान मदीना मिलाद कमेटी की यह महफिल रात गए तक जारी रही, जबकि आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम भेजा गया और मुसलमानों के हक में दुआए खैर की गई। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वर्जीनिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल असमीन से मुलाकात की, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को बरादर मुस्लिम ममालिक और OIC से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो भारत पर जोर दें कि वो अपने मजालिम को फौरी तौर पर ख़त्म करे, उनके हकूक़ का एहतराम करे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के OIC राब्ता ग्रुप को सराहा, जिसने 74वें UN जनरल असेंबली इजलास की साइड लाइन्स पर मुतफ़िक़ा तौर पर कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती किया। दुबई में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यंग एंड सीनियर्स मेमन्स ऑफ मिडल ईस्ट क्रिकेट लीग का इनकाद हुआ, जिसमें कम्युनिटी के नामवर अफराद ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट। दुबई में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यंग एंड सीनियर मेमन्स ऑफ मिडल ईस्ट क्रिकेट लीग का इनकाद हुआ। दोनों टीमों ने भरपूर क्रिकेट खेली, जबकि मुनफरिद इवेंट को एंजॉय करने के लिए कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा अब्दुल्ला जानू हसन ने कहा, इस तरह के इवेंट से कम्युनिटी को एक दूसरे से मिलने का मौका मुयस्सर आता है। ऐसी एक्टिविटी हर कम्युनिटी को, हर मतलब ह्यूमन को करनी चाहिए कि हेल्थ वाइज के लिए भी बेस्ट है, और अपने एक दूसरे मिलते हैं तो एक गेट टुगेदर होता है और एक कनेक्शन बनता है। UAE IMO यूथ विंग के सदर रिजवान सूर्या, मेहमान खसूसी बिलाल मोती और IMO के बोर्ड मेंबर सुहेल बासनिया ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसी तकरीबात एक दूसरे से जोड़े रखती हैं और जहनी दबाव का खात्मा करने में मददगार साबित होती हैं। आमतौर पर जो भी क्रिकेट के मैचेस होते हैं या टूर्नामेंट्स होते हैं, वो सिर्फ यंग लोगों के लिए होते हैं, और हम जैसे ग्रे हेयर लोगों को लोग भूल जाते हैं लेकिन हम में भी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शामिल है, और मुझे आज देख के बहुत खुशी है कि यहाँ माशाल्लाह कोई 50-60 से ज़्यादा लोग जमा हैं मेमन कम्युनिटी से, और सब इस तरह गेम खेल रहे हैं जैसे कोई ख़ुद भी वो यूथ ही हो, अंडर 20 ही हो। हमारा एक्चुअल मकसद ये है कि यूथ को कनेक्ट करना, यूथ के साथ साथ एल्डर्स के बगैर कोई भी चीज़ नहीं चलती है। तो हमारा आज नया फॉर्मेट हमने शुरू किया है, जिसमें 40+ के लोग हैं, यानी 40+, 45+ लोग के लोग, आपने जैसे देखा अभी आप लोग भी लाइव मैच देख रहे थे, तो वो लोग यूथ के साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं। तो एल्डर्स के मशवरों के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती, तो उन एल्डर्स के मशवरे के लिए ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें बड़े लोग भी क्रिकेट से एंजॉय करें और हमें मोटिवेशन दें। यहाँ से इस ज़रिए से हम एक दूसरे को जॉइंट करके एक दूसरे की तारीफ़ करा रहे हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल क्रिकेट लीग का पहला सीजन टीम के नाम रहा, जिनको लीग के इख्तिताम पर ट्रॉफी से नवाजा गया। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
وزارت خارجہ کے زیر اہتمام پاکستان دفتر خارجہ خواتین ایسوسی ایشن کے سالانہ مینا بازار کا انعقاد ہوا، جس میں غیر ملکی سفارتکاروں اور اہل خانہ نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستان سمیت 16 سے زائد ممالک کے ثقافتی ملبوسات، کھانوں کے منفرد سٹالز لگائے گئے۔ ملکی اور غیر ملکی کمیونٹی کا انسانیت کی مدد کا عزم۔ اسلام آباد سے فیصل رضا خان کی یہ رپورٹ۔ پاکستان دفتر خارجہ خواتین ایسوسی ایشن کا سالانہ مینا بازار، پاکستان سمیت 16 ممالک کے سٹالز، خاتون اول سمینہ الوی نے افتتاح کیا۔ گھریلو دستکاریوں اور روایتی پکوانوں میں گہری دلچسپی لی۔ تقریب سے خطاب میں خاتون اول کہتی ہیں 5% by law everyone has to hire person with disabled in their companies. In school they should go in a regular schools. پفا تقریب سے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود سمیت اہم شخصیات کا خطاب۔ غیر ملکی سفراء کہتے ہیں انسانیت کی خدمت سب کا فرض ہے۔ In every society we have underprivileged people, disabled people. The more we reach out to them, the better their life is. غیر ملکی خواتین نے پفا بازار کو ثقافتی اور علمی ترویج کا نادر ذریعہ قرار دیا۔ This charity bazaar is a big opportunity for us to help these unprivileged people. مختلف ممالک کی ثقافت، موسیقی اور رقص نے سما باندھ دیا۔ خواتین کو اکنامکلی آپ امپاور کریں، اور اگر وہ کوئی بھی بزنس کرتی ہیں، کوئی بھی پروفیشن میں کام ہے، تو جو پیسہ وہ کماتی ہیں وہ خود خرچ کر سکیں۔ پفوا تقریب میں وزیراعظم عمران خان کے دستخط شدہ بیٹس اور بالز 4,10,000 روپے میں نیلام ہوئے۔ اس موقع پر بذریعہ قرآن اندازی حاضرین میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین انیس خواجہ کے ساتھ فیصل رضا خان، 92 نیوز، اسلام آباد۔ اداکارہ ریما نے شادی کی 8ویں سالگرہ منائی۔ امریکہ میں سالگرہ کی تقریب دیسی رنگ میں سجائی گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ امریکی گورے بھی دیسی رنگ میں رنگ گئے۔ خوبصورت کیک بھی کاٹا گیا۔ اسی پر دیکھیے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ پاکستانی ملبوسات کے کیا کہنے، مرد ہوں تو شلوار قمیض اور اس کے اوپر واسکٹ یا شیروانی، جبکہ خواتین کے زرق برق کپڑے۔ دیار غیر میں دیسی رنگوں سے سجی یہ تقریب ہے اداکارہ ریما اور معروف ہارٹ سرجن ڈاکٹر طارق شہاب کی شادی کی سالگرہ کی، جو سجائی گئی ورجینیا میں۔ ریما اور ڈاکٹر طارق شہاب اس موقع پر انتہائی خوش تھے، جن کا کہنا تھا کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی نیاد شہری اپنے آبائی وطن سے دلی محبت کرتے ہیں، جس کا واضح ثبوت یہ تقریب ہے۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ وہ اپنی محبتوں کو، اپنی دعاؤں کو ہمیشہ ہماری زندگی میں شامل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اور اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ملتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خیالات بھی ایکسچینج ہوتے ہیں۔ جب سے ریما کے ساتھ ہوئی ہے اس وقت سے جو ہے آج تک جو ہے بہت ہمارے اچھا ٹائم گزرا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں، ہمیں لائف انجوائے کر رہے ہیں، ہم اپنی پروفیشن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ رنگ و نور کی اس محفل نے دیار غیر میں وطن کی یاد تازہ کر دی، جس کا تھیم پاکستان کے روایتی لباس رکھا گیا۔ اوورسیز پاکستانی ہوں یا گورے گورے امریکی، سب پاکستانی رنگ میں رنگے نظر آئے۔ پاکستان کی ایک بہت ہی معروف فنکارہ اور یہاں کے بہت ہی اچھے ڈاکٹر، بہت ہی ہر دل عزیز، اور جب دونوں کا ملاپ، اس سے ہمیں اتنا پیار ان دونوں نے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے کتنا سیکھا یہ ہم ہی جان سکتے ہیں۔ السلام علیکم طارق، السلام علیکم ریما، بہت بہت مبارک ہو۔ یہ تو بہت ایک حسین موقع آپ نے کریٹ کیا ہے، جس میں ہم سب مل کر آپ کی سیلیبریشنز میں حصہ لے رہے ہیں، اور ایک یونیک پاکستانی ایک ایٹماسفیئر آپ نے کریٹ کر دی ہے۔ ریما کو اور طارق کو میری طرف سے اور سمینہ کی طرف سے بہت بہت اینیورسری کی مبارکباد۔ اس کے علاوہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایک کلچرل سا ایونٹ ہو رہا ہے، یہ بہت ہی کریٹیکل چیزیں ہیں ہماری ڈائسپورا کو، جو پاکستانی امریکن امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے اور اپنے کلچر کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم اپنے کلچر کو ساتھ نہیں رکھتے تو پھر ہمارے روٹس کوئی نہیں رہتے، ہماری جڑیں کوئی نہیں رہتی۔ ریما جو ہے کمیونٹی میں بہت اچھا ایڈیشن ہے، اور سچی بات ہے کہ ہم نے تو ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، پیار، دوستی، کیونکہ وہ جس لیول پہ ہے نا، اس لیول پہ اتنی اچھائی کرنا ایک مشکل کام ہے، اور اسپیشلی وین یو آر فرام اے شو بز، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ارد گرد کے کس طرح لوگ ہوتے ہیں۔ دیار غیر میں پروگرام ہو تو اس میں مہمان اس انداز سے آپس میں ملے جیسے
सदियों से एक दूसरे को जानते हों, तकरीब की कामयाबी डॉक्टर तारिक शहाब और रीमा की खूबसूरत मेजबानी के बायस मुमकिन हुई। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।